پختہ عہد کیا، ہر وہ عمل انجام دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ انجام دو تاکہ تمہارا عہد پختہ ہو جائے، نہیں انجام دیا، انہوں نے انجام دے کر عہد کر کے میثاق کر کے پھر توڑ دیا بعد میں۔ صرف ایک طبقہ ہے قرآن کریم نے گواہی دی ہے جنہوں نے میثاق، عہد کو میثاق بنایا، میثاق کو نہیں توڑا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، گردن کٹا دی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، ہر ستم جھیلا، میثاق نہیں توڑا، وہ ہے انبیاء۔ ان انبیاء نے میثاق نہیں توڑا۔ بنی اسرائیل میں ایسے انبیاء گزرے ہیں جنہیں بہت بے دردی کے ساتھ یہ قوم جو اپنے آپ کو برگزیدہ قوم سمجھتے تھے، مومن سمجھتے تھے، انہوں نے بے دردی کے ساتھ انبیاء کو شہید کیا۔ ان کی معمول کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جانوروں کی کھالوں میں، یا جانور کاٹتے، اس کا پیٹ خالی کرتے، انتڑیاں اوجڑی نکال کے اس میں نبی کو ڈال دیتے، اور پھر اس جانور کو آگ میں ڈال دیتے زندہ۔ ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ بڑے درختوں کے اندر سے درخت خالی ہوتے ہیں، بعض کیڑا لگتا ہے، باہر تنا محفوظ ہوتا ہے، اندر سے درخت کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایسے درخت ڈھونڈ کے ان کے اندر کسی نبی کو کھڑا کر کے باہر سے بند کر کے پھر اس کو ارے سے درمیان سے کاٹ دیتے تھے درخت کو۔ اس طرح کی دردناک شہادتیں تاریخ میں بنی اسرائیل نے نبیوں کے حق میں یہ انجام دیا ہے۔ اس کے باوجود ان انبیاء نے عہد نہیں توڑا۔ امام حسین علیہ السلام صرف ایک چیز کے پابند تھے، ایک چیز مجبوری تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ تھا عہد خدا کے ساتھ، میثاق، امامت کا میثاق اللہ کے ساتھ۔ قرآن کے فرمان کے مطابق امامت ہے ہی عہد ہے، اور یہ عہد امام علیہ السلام نے اللہ سے باندھا اور اس کو وفا کیا، اور کتنی قیمت اس کی ادا کرنا پڑی، لیکن میثاق نہیں توڑا۔ اس میثاق سے تقوی انسان کے اندر قائم ہوتا ہے، اور وہ تقوی پابرجا رہتا ہے، یہ دین پابرجا رہتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں طلاب آتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قدیم سے عالم بن جاتے ہیں، علماء بننے کے بعد فارغ التحصیل ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہو کر اپنی قوموں میں، اپنے علاقوں میں یا ملکوں میں یا دیگر ممالک میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ جو پڑھا تھا وہ سارا بھول جاتے ہیں۔ جس ماحول میں جاتے ہیں، جیسی وہاں ثقافت ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے، وہاں جو پسند کیا جاتا ہے وہی اسی میں رنگے جاتے ہیں۔ اگر یہ مدرسوں میں بیٹھ کے حوضوں میں عہد کریں نبیوں کی طرح، چونکہ وارثان انبیاء ہیں، اگر یہ عہد کریں اور میثاق میں تبدیل کریں اس عہد کو، اور پھر واپس اپنی قوموں میں آئیں، تو قوموں کا رنگ دین پہ نہ چڑھائیں، بلکہ دین کا رنگ قوموں کے اوپر چڑھائیں۔ جس خطے میں عالم دین ہو وہ ایسے ہی ہو گویا اس خطے کے اندر نبی ہے، متعہد نبی، جس نے اپنے اللہ کے ساتھ میثاق باندھا ہے اور اسے وفا کیا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اللہ سے عہد باندھتا ہے تو پھر اسے اس راہ میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، مشکلات بھی جھیلنا پڑتی ہیں، آسان نہیں ہے انبیاء کا وارث بننا۔ انبیاء کا وارث انسان اس لیے بن جائے کہ مجھے احترام ملے گا، عزت ملے گی، تقدس ملے گا، شہرت ملے گی، فائدے ملیں گے، پیسہ ملے گا، یہ نہیں ہے وراثت انبیاء۔ وراثت انبیاء سختیاں، دشواریاں، قربانیاں۔ اگر عہد پہ قائم رہتے، اس وقت دنیا کا ماحول کیا ہوتا؟
دنیا کا مزاج کیا ہوتا اگر علماء اپنے عہد پر قائم رہتے؟ تمام دنیا پہ سیاست سایہ فگن نہ ہوتی، تقوی سایہ فگن ہوتا۔ تقوی کا سایہ تمام دنیا کے اوپر نظر آتا، محسوس ہوتا۔ اس وقت علماء کے اوپر سیاست کا سایہ نظر آتا ہے دنیا پر، مثلا پاکستان کے ہر طبقے کے اوپر سیاست کا سایہ ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ہر طبقے پر تقوی کا سایہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کثرت سے علماء ہیں پاکستان کے اندر،